मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। और निकाह की तरगीब क्यों है? लोग कहते हैं इसलिए कि ज़िना से बचें लोग। ना 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 ना, ज़िना से बचाने के लिए निकाह क्यों प्रोमोट नहीं किया शरीयत ने? समझते हो, वो तो एक इसका ज़िमनी फ़ायदा है। असल जो निकाह की तरगीब है हदीस में आता है, ये हदीस में ही बयान की है कि निकाह औलाद की कसरत का सबब है, ग्रोथ रेशो गैर मामूली बढ़ाना है, ये बुनियादी मकसद है। क्यों? इसकी भी दलील हदीस में और कुरान में मौजूद है। मैं सिर्फ एक हदीस बयान करता हूँ कि उस्मान इब्ने मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब सफ़र में होते थे, कई कई महीने बीवियों से दूर रहना पड़ता था, तो बीवियों की जुदाई हम पे बहुत शाक गुजरती थी, उनसे अलहदगी, हमें बुराई और ज़िना का ख़तरा हो गया था। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि आप हमें इजाज़त दें, हम अपने आप को खसी कर दें, यानी मर्दाना क़ुव्वत क्या कर दें, ख़त्म। आपने फरमाया ना 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 ना, तज़व्वजू फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। आपने फरमाया ना ना ना, निकाह करो, मैं तुम्हारी कसरत पे क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा। अगर तुम अपनी इस क़ुव्वत को ख़त्म कर दोगे, ज़िना से तो बच जाओगे, लेकिन जो मैं कसरत चाहता हूँ उम्मत की, वो कसरत क्या होगी? ख़त्म। तो ये फैमिली प्लानिंग और ये सब टोपी ड्रामा है, बकवास है, ये नेचर की बगावत है। जितने भी दलाइल दिए जाए ना ये ग्राउंड रियल। आपको पता है, मेरा एक बयान है, मैंने हवालों के साथ उसमें बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में बच्चों का ग्रोथ रेशो बहुत ख़तरनाक हद तक गिर गया है। ये हमें सिर्फ टोपियाँ पहनाई जाती हैं कि आबादी बढ़ रही है और ये वो रोको इसको, बेलगाम हो गई है। असल में रिपोर्ट ऐसी है नहीं। असल में जो अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, दुनिया का ग्रोथ रेशो ख़तरनाक हद तक गिर गया है, क्योंकि तरक्की के लिए एक ख़ास हद तक ग्रोथ रेशो चाहिए। वो ग्रोथ रेशो अभी दुनिया में रहा नहीं है, इसके नुकसानात होंगे, लेकिन हमें कम करने का इसलिए कहते हैं कि खुद बढ़ नहीं रहे। तो कहते हैं हम भी नहीं बढ़ रहे, तो ये बढ़ेंगे, तो ये छा जाएंगे, तो इनको कम करो। आज एक हमारे पठान दोस्त मिलने के लिए आए, उन्होंने एक बात कही, शायद अभी बयान में भी बैठे हुए हों। तो कौन था यार, उन्होंने बताया कि जर्मनी में कौन था, अभी कोई मशहूर आदमी थे, वो जहन से निकल गया बिल्कुल। उन्होंने बताया कि जर्मनी में जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं ना, उनका ग्रोथ रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर शाह जो हाँ एक मुफ्ती साहब हैं, यहाँ पहाड़गंज में होते हैं, उन्होंने बताया मुझे ये बात। वो असल अफ़गानी ही हैं, तो फिर बाप दादा यहाँ आ गए थे कि ज़ाहिर शाह का जो दौरे हुकूमत था ना अफ़गानिस्तान में, तो ज़ाहिर शाह ने उस वक्त जर्मन के जो रॉयल फैमिली के लोग थे उनको पनाह दी थी। जर्मनी को शिकस्त हुई थी, हिटलर को पता है ना आपको, हिटलर तो खैर बहुत पुराना हो गया। तो वो जर्मन के जो वो थे रॉयल फैमिली के लोग थे, किसी जंग में शिकस्त हुई थी, तो उनको बड़ी तादाद में उसने यहाँ पनाह दी थी। तो जब जर्मनी आज़ाद हुआ, वो लोग दोबारा गए, तो उन्हीं की हुकूमतें कायम हुई। तो उन्होंने अफ़गानों को, अब जर्मनी बड़ा प्रोटोकॉल देता है, तो बहुत सारे अफ़गानों को नेशनलिटी दी उन्होंने। तो अफ़गानिस्तान से बहुत अफ़गानी गए वहाँ पे। अब उसका क्या हुआ है कि अफ़गानी तो बहरहाल मुसलमान है ना, वो तो निकाह को भी मानते हैं, औलाद की बाइस नेमत समझते हैं। उसका फ़ायदा इस्लाम को क्या हुआ कि जर्मनों के यहाँ तो बच्चे हो नहीं रहे, और उनको इतनी ख़तरनाक हद तक जर्मनी में ग्रोथ रेशो गिर गया कि वहाँ की गवर्नमेंट को फ़िक्र लग गई है। तो मजबूर है गवर्नमेंट के भाई, चलो कोई भी नेशनल हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, ग्रोथ रेशो बढ़ाओ। अब वो तो अपने कंट्री की वजह से मजबूर हैं नेशन को बाकी रखने के लिए। उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? मुसलमान। उनकी क्योंकि मज़हब की तालीमात हैं, तज़व्वजुल वदूद अलवलूद, ऐसी औरत से निकाह करो, मोहब्बत भी करे और कसरत से औलाद भी दे। मोहब्बत का जिक्र इसलिए किया कि जो मोहब्बत नहीं करती वो औलाद भी, अरे बोलो ना, उसको औलाद भी नहीं ज़्यादा चाहिए होती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कोई कायदा कुल्लिया नहीं है, लेकिन औलाद जिसको चाहिए, इसका मतलब वो रहने के लिए आई है। देखो अक्सर लोग दूसरी शादी करते हैं और ख़वातीन कहती हैं, हमसे कहते हैं कि हमें औलाद नहीं चाहिए, हमारा होने वाला मियाँ कह रहा है। मैं कहता हूँ इस आदमी से शादी मत करो, किसी भी वक्त तुम्हें फारिग कर सकता है। ख़ानदानी आदमी दूसरी शादी करेगा, बच्चे चाहिए उसको घर बनाना है, अय्याशी थोड़ी करनी है। तो मेरे लिए जब भी कोई ऐसा रिश्ता आया ना, कोई लड़की बांझ है, मैंने नहीं की शादी, हालांकि बड़ी अच्छी ख़ानदान की लड़कियां भी थीं, खूबसूरत भी थीं, वो कहती हैं भाई आपके तो बच्चे हैं, आपको क्या ज़रूरत। मैं कहता हूँ भाई आप कोई और कर लेगा आपसे,
کیونکہ گھر میں تو گھر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بچے ہوں. وہ گھر تو یار بیوی تو کا رشتہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے, اصل کیا بن جاتی ہے؟ اولاد. ابھی میرے بچے ٹہل رہے تھے نا یہاں پہ, تو مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یار. بچے ملتے ہیں, ابھی یہ نانی کے جانا ہے, گاڑی کی چابی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نانی کے یہاں, نانی نے دعوت کی ہے ٹھیک ہے نا, عید کی دعوت ہے تو مجھے بھی جانا ہے. بچے اثر سے تیار ہو کے کلا بازیاں کھا رہے ہیں, نانی کے جائیں گے, نانی کے جائیں گے. یہی تو لائف ہے یار, اسی میں تو مزہ ہے. بچے ہی نہ ہو کیا زندگی ہے. تو وہ نانی کے جانے کے شور مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور نانی کے بھی مزے ہیں. کیا خیال ہے, میرے نواسے آ رہے ہیں بھائی, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پتہ نہیں کس نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو وہ جرمنی میں الحمدللہ وہ افغانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اسلام پھیل رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, پائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. افغانی لوگ فائدے کو کیا بولتے ہیں؟ پائدہ. تو پائدہ بہت ہو رہا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کی مختلف عنوانات سے ترغیب دی ہے. تو نکاح کا بنیادی مقصد زنا سے بچنا نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا مقصد ہوتا تو بہت سے صحابہ کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں زہد میں سب سے زیادہ مشہور تھے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے نا. حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے کہ نبی کا ساتھ جس طرح حضرت ابو بکر نے دیا, اور نبی کی جو دوستی جس طرح حضرت ابو بکر سے تھی, وہ دوستی کسی کے نصیب میں نہیں آئی. اور نبی نے اپنے مصلے پہ کھڑا کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر کو, بیماری کے ایام میں. یہ مقام ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عمر کو الگ مقام ہے, حدیث سے ثابت ہے. کچھ جزوی فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب دیکھا کہ ڈول سے, وہ مشہور حدیث ہے, مختصر بتا رہا ہوں, ابو بکر نے پانی نکالا اس میں کچھ ذوف تھا, حضرت عمر نے ایسے کھینچ کے نکالا. تو یہ اشارہ تھا کہ خلافت جو مسلمانوں کی خاندانی قائم ہوگی وہ حضرت عمر کے دور میں. سمجھتے ہو, حضرت ابو بکر کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت ابو بکر نے ختم کیا, لیکن عمر کے دور میں فتنے میں مجال نہیں تھی کہ وہ بولو بھائی سر اٹھا لے. حضرت ابو بکر کے دور میں فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی کا تو ابتدا سے آخر تک پورا دور آزمائشوں میں گزرا. حضرت عمر کے دور میں فتنے کو جب پتہ چلا کہ عمر کا دور ہے, اس نے سر اٹھانے سے معذرت کر لی, بھائی ابھی سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں. بلکہ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ, تو شیطان کو جب ڈر لگتا ہے کہ بھائی ان کو بہکانے سے پہلے سوچ لو, تو ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جزوی فضیلت کس کو ملی؟ حضرت عمر کو. تو اسی طرح ایک جزوی فضیلت تھی حضرت علی کی, جو دوسرے صحابہ کو اس لیول کی نہیں ملی, وہ ہے زہد فی الدنیا. حضرت علی کے دل میں کہا جاتا ہے, مورخین لکھتے ہیں ان کے حالات سے, دنیا سے بالکل بے رغبتی. وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے رات کو اپنے آپ کو خطاب کرتے تھے, دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی. وہ تو باقی صحابہ میں بھی نہیں تھی, لیکن مقام ہوتا ہے نا, بالکل ہی بے رغبتی, زہد کے اعلیٰ مقام پر. علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی زہد کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے, زہد فی الدنیا. لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے انتقال ہوتے ہی 4 شادیاں کی ہیں. تو ان کو کیا زنا کا خطرہ تھا؟ معاذ اللہ حضرت علی کو ناممکن. ان کے جو حالات ہیں بھائی, وہ تو ایک بیوی بھی نہ ہوتی ان کو, کیونکہ زہد فی دنیا ہے نا, دنیا سے بے رغبتی. تو 17-18 باندیاں اور 4 بیویاں, اور 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی, خدمت کر رہی تھی. اس باندی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دولہا بنوں, میں نکاح کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کر لیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا 4 بیویاں موجود ہے, کیسے کر لوں ٹھیک ہے نا, یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے اس کا. تو اس نے کہا ایک کو طلاق دے کے کر لیں. فرمایا نا, الطلاق قبیح اکرہہ, طلاق بری چیز ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. تبھی تو میں نے واقعہ بتایا نا, حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیے, تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا, ممبر پہ جا کے فرمایا کہ یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں, اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے, بے شک یہ طلاق دے دیں, کیونکہ
ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا. اس پہ کہ ایک صاحب نے مشہور زمانہ فتنہ نے مذاق اڑایا, یہ مفتی صاحب نے جھوٹی روایت پیش کی ہے, مشہور آدمی ہے. تو میں نے جب اس کا جواب دیا حوالہ, تو اس وقت سے وہ اس حوالے کو پی کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے محترم سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے سامنے بیٹھے ہیں, وہ پی جاتے ہیں حوالے سے. جتنے چیلنج ہوتا ہے ایک دم چیلنج یہ وہ, جب چیلنج کا جواب دو بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خیر, تو یہ جو ترغیبات ہیں نا, تو حضرت علی تو اتنے دنیا سے بے رغبتی اور نکاح, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی رغبت ڈالی. اسی باندیاں اور بیویوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی کے 30 بیٹے, یعنی 30 بیٹے تو وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات, 30 بیٹے وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. اور جب اتنے ہوتے ہیں نا بیٹے, تو پھر ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے. 2 بچے تو برگر کی طرح پلتے ہیں. ملا منا وہاں گیا تھا, یعنی دیکھو نا ابھی جو بچے 2 بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. مائیں صبح ناشتے میں 6 مہینے لگا دیتی ہیں, بیٹا یہ کھا لے بریڈ پہ, بریڈ کھائے گا, پاپے کھائے گا, یا اور کیا کیا ہوتا ہے, پراٹھا پاٹھا کھاؤ گے, ہپا کھاؤ گے, کیا کھاؤ گے, کمبخت کچھ بھی نہیں کھاتا وہ. نہیں یہ بھی نہیں کھاؤں گا, وہ بھی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے آیا, ڈبل روٹی پہ راضی ہوا کہ بریڈ کھاؤں گا. اب بریڈ پہ آپ جیم لگا دیا آپ نے, جیم کیوں لگایا, میں نے تو کہا تھا مکھن, یہ والا کینسل ہو گیا, مکھن لگاؤ اب ان کے لیے. تو اس پہ بھی خود پہ بھی مکھن لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی مکھن لگانا پڑتا ہے. پھر وہ ڈبل روٹی کے 2-3 پیس بمشکل کھائے گا, پھر 1 آدھ کوفتہ لنچ میں لے کے چلا جائے گا. تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں, مائیں پریشان ہوتے ہیں, ہائی یہ تو لڑائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا. او بھائی اس کو لڑنے دو بچوں کو, بیٹے آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یہ لڑے گا, اس میں کانفیڈینس, ابھی بھائیوں سے لڑ رہا ہے, یہ وہ لڑائی نہیں ہے, یہ تو بچوں کی لڑائی ہے. یہ لڑنے دو, اس پہ ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی اس لڑائی کے نتیجے میں. سمجھتے ہو, تھوڑے سے بڑے ہونے تو پھر ان کو سکھاؤ کہ کھلانا سیکھو. تو تھوڑی سی تربیت تو کرنی پڑے گی نا, بالکل ہی تربیت سے غافل ہو گئے پھر تو چور ڈاکو ہی بنیں گے. وہ تو ایک بھی چور ڈاکو بنے گا. تو پھر یہ بڑے ہوں گے, پھر میں تو جتنے فیملی والے لوگ ہیں نا جو بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بھائیوں کا, وہ اکثر 100% نہیں, اکثر وہی ہے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان میں پھر یہ ظرف ہوتا ہے, بہنوں کا خیال بھی کرنا ہے, بھائیوں کا خیال بھی کرنا ہے, عید بقرعید پہ اس کے ہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کے ہاں بھی گوشت پہنچانا ہے, اس کی بھی دعوت کرنی ہے. یہ سب زندگی ہوتی ہے, اس میں انسان کا ظرف بڑھتا ہے. پھر یہ میدان میں لڑے گا بھی, ٹھیک ہے نا, کیا کرے گا. اور یہ ڈبل روٹی میں صبح سے گھنٹہ مکھن اور جیم میں 1 گھنٹہ لگا دیا, کم وقت یہ میدان جنگ میں لڑے گا. ابھی نندن کو چائے پلائے گا یہ تو وہاں بھی جائے گا نا. اگر جہاز لے کے چلا گیا تو ابھی نندن اس کو اتار لے گا. کسی نے بتایا ابھی نندن ہے, ابھی نندن نہیں ہے, صحیح تلفظ کیا ہے بھائی, ابھی نندن. تو وہ اتار لے گا اس کو. پھر اس کو جب لے کے جائیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے ڈبل روٹی پہ چائے لگائیں یا ڈبل روٹی پہ جیم چاہیے یا مکھن. تو یہ جواب میں کہا مجھے ڈبل روٹی چاہیے, مجھے تو پاٹھا چاہیے. وہ کہے گا تو یہاں پراٹھے کھانے نہیں آیا, تیرے کو تمیز سے جو پلا رہے ہیں نا پی لے, یہ تیری نانی کا گھر نہیں ہے. تو ایسے چھوئی موئی فوجی بنے گا وہ تو سلیکشن ہی نہیں ہوگی آرمی میں اس کی. تو حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان میں شہید ہوئے ہیں, 30. کہتے ہیں کل ٹوٹل تھے کتنے نہیں پتا, لیکن 30 تو صرف میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو وہ بھی فخر بنیں گے, قابل فخر ہوں گے قیامت کے. تو یہ جو ولیمے پہ اتنی ترغیبیں اور اتنی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اصل میں یہ نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے. کس کی, نکاح. اور نکاح کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, روایت میں آتا ہے مسجدوں میں نکاح کرو. تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس عمل کو لوگ عیاشی نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں. تو نیک لوگ اس میدان میں آگے بڑھیں. آج عیاش لوگ بڑے ہوئے ہیں. دوسری شادی اکثر ناکام کیوں ہو رہی ہے, دوسری شادی کے بعد زیادہ تر میرے پاس جو خبریں ہیں وہ واقعی یہی ہیں کہ یا تو پہلی پہ ظلم ہوتا ہے یا دوسری پہ. وجہ کیا ہے, سنجیدہ لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ رہے. الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر یہی ہوگا. تو شریف شرفا آپ جیسے نیک شریف لوگ آئیں گے تو پھر اچھا کام ہو جائے گا.